نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اسلامک سٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ لیکچر حدیث سے متعلق ہے اور یہ لیکچر نمبر 16 ہے۔ اس سے قبل حدیث سے متعلق ہمارے 15 لیکچر ہو چکے ہیں، یعنی ہمارا جو سلیبس ہے اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پہلا پارٹ قرآن مجید سے متعلق ہے اور دوسرا پارٹ اور حصہ حدیث سے متعلق ہے۔ تو 15 لیکچر ہمارے حدیث سے متعلق یعنی پارٹ 2 سے متعلق ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اربعین نووی حدیث نمبر 15، یعنی امام نووی کی جو کتاب ہے اربعین نووی، اس کی حدیث نمبر 5 کا ہم ترجمہ کریں گے، حدیث پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور توضیح ہوگی۔ تو متن حدیث یعنی حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، رواہ البخاری ومسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ترجمہ حدیث مبارکہ کا کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے حکم یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ نامقبول ہے۔ توضیح اور وضاحت حدیث مبارکہ کی کچھ اس طرح ہے کہ مومن و مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد و ایمان پختہ اور کامل ہو کہ قرآن و سنت نے جو راستہ بتا دیا ہے اس پر پورے یقین کے ساتھ چلنا، اور شریعت نے جو حدود قائم کی ہیں ان کے اندر پورے اعتقاد کے ساتھ رہنا ہی عین فلاح و سعادت سمجھے۔ اپنی طرف سے ایسے راستے پیدا کرنا جو سراسر منشاء شریعت کے خلاف ہوں، یا ایسے طریقے اختیار کرنا جو قرآن و سنت کے صحیح راستے سے الگ ہوں، نہ صرف یہ کہ ایمان و اعتقاد کی سب سے بڑی کمزوری ہے بلکہ دعویٰ اسلام کے برخلاف بھی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ان لوگوں کو مردود قرار دیا گیا ہے جو محض اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کی بنا پر دین و شریعت میں نئے نئے طریقے رائج کرتے ہیں اور ایسی غلط باتوں کا انتساب شریعت کی طرف کرتے ہیں جن کا اسلام میں سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر نئی چیز بدعت ہے؟ تو احادیث میں جس بدعت کی مذمت آئی ہے اس سے وہ بدعت مراد ہے جسے شرعی اعتبار سے بدعت کہا جائے۔ اس لیے ہر نئی بات کو بدعت ممنوعہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جو عمل فی الدین یعنی دین کے اندر بطور اضافہ اور کمی بیشی کے ہو اور اسے دین قرار دے کر عبادات وغیرہ دینی امور کی طرح ثواب اور رضائے الہی کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ قرآن و سنت سے ہو اور نہ خلفائے راشدین کے عمل سے ہو اور نہ اجتہاد اور قیاس وغیرہ سے اس کو فقہا نے مستنبط کیا ہو، تو اس ایسی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت کا اضافہ کرنا، چونکہ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید کی نماز کے لیے کوئی ایسی اقامت نہیں ہوتی تھی، تو اب اگر ہم اسے دین کا ایک خاص حصہ سمجھ کر کریں گے تو یہ بدعت ہوگی۔
کیونکہ اس کا نہ تو حکم ہے اور نہ ہی کوئی دین میں اس کا ایسا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ہر بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا، نہ اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح مثلا کوئی آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور اپنی فہم کے مطابق اسلام میں ایسی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا ثبوت نہ تو قرآن و سنت سے ظاہراً ہے اور نہ معنن، اور نہ اس کی سند کسی اسلامی نظریہ سے مستنبط ہے، تو اسے مردود قرار دیا جائے گا۔ ہاں، حدیث کے الفاظ ما لیس منہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ایسی چیزیں پیدا کرنا یا ایسے نظریے قائم کرنا جو کتاب و سنت کی منشا کے خلاف اور ان کے برعکس نہ ہوں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی نکیر قائم کی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز پیدا کر کے اپنی طرف سے شامل کر کے اور پھر اسے دین کا ایک عام ستون سمجھنا، لوگوں پر کو حکم دینا کہ اس پر عمل کریں، تو ایسی چیز کو بدعت کہتے ہیں، یعنی ایسی وہ نئی چیز ہے جو لوگوں نے دین میں شامل کر لی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار چیزیں ایسی آئی ہیں جو اس دور کے لوگوں نے وہ بیان اس کے اندر شامل کر لی تھی۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دین کے اندر شامل نہیں کی جس کے اندر یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے دین کا جو اصل حلیہ تھا، اصل توحید تھی، اس کو بگاڑ کر شرک پیدا کر دیا اور عبادات کے نئے نئے طریقے وضع کر لیے، تو اس سے دین کی شکل اور حیت تبدیل ہوئی۔ اسلام کے اندر ایسی چیز کا داخلہ منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ آپ کے سامنے، اس کے اندر یہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے جس بندے نے چیز شامل کر لی وہ مردود ہے، یعنی رد کرنے کے قابل ہے، اس پر کوئی بندہ عمل نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔